مولا کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے مدد لو، قرآن کریم کی کتاب سے مدد لو، جو قرآن سے متمسک جڑا ہوا رہے، چاہے روزانہ ایک پیج ایک رکوع پڑھنے کے ذریعے سے ہی. یہ میں کلام امام نہیں کہہ رہا، یہ اپنی جانب سے ہے کہ چاہے ایک رکوع پڑھنے کے ذریعے سے ہی، یہ بٹوین دا بریکٹ میرا بندے کا جملہ ہے. لیکن انسان ایک ورق، ایک پیج، آدھا گھنٹہ، 15 منٹ ہی کی تلاوت کے ذریعے سے قرآن کریم سے اگر جڑا رہے تو مولا یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مرض، بیماریاں اس کے قریب نہیں آئیں گی، اس لیے کہ یہ شفا ہے. ظلمت اس کے قریب نہیں آئے گی، اس لیے کہ قرآن نور ہے. اور فقر اس کے قریب نہیں آئے گی، اس لیے کہ یہ تونگری ہے، یہ بے نیازی ہے. قرآن کریم بے نیاز کرنے والی کتاب ہے. اور خود آپ دیکھ لیجئے، اس خود ہی قرآن کریم کے اندر ایسے سورے ہیں کہ جن کے ایٹریبیوٹس کے اندر، ان سوروں کے خصوصیات سورہائے قرآن کریم، آپ جا کر کتابیں ہیں، پی ڈی ایف فارمیٹ میں ہیں، انٹرنیٹ پر موجود ہیں، انگلش لینگویج کے اندر اور مختلف آپ کی سہولت کی زبانوں کے اندر وہ کتابیں موجود ہیں کہ جن میں خواص و سور القرآن الکریم، قرآن کریم کے سوروں کی خصوصیات وہ لکھی ہوئی ہیں. ان کے اندر موجود ہے، آپ کو مل جائے گا کہ کس سورے کی کیا خصوصیت ہے. ان میں کچھ ایسے سورے ہیں کہ انسان اگر عزت چاہتا ہے کہ لوگوں کے درمیان اسے عزت مل جائے تو وہ فلاں سورے کی تلاوت کرے. وہ چاہتا ہے کہ تنگ دستی ختم ہو جائے، بے نیازی ہو جائے، اس کے کسی کا محتاج نہ ہو تو فلاں سورے کی تلاوت کرے. اگر چاہتا ہے کہ آفات و بلیات سے محفوظ ہو جائے تو ہمیشہ فلاں سورے کی تلاوت کرے. آپ کو یہ ساری خصوصیات والے سورے مل جائیں گے. لیکن چھٹے امام علیہ السلام نے ایک ایسی حدیث ارشاد فرمائی کہ اگر اس حدیث کو بھی ہم نے تھام لیا تو تقریباً ہمارے مسائل قرآن کریم سے حل ہوتے ہوئے نظر آتے. ہم ظاہر سی بات ہے، ہم تو وہ ہیں کہ جو صرف قرآن نہیں بلکہ قرآن اور اطرت اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ساتھ تھامے جانے کے قائل ہیں. لیکن جو امام معصوم علیہ السلام ہی نے قرآن کی خصوصیات بیان کی ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کی جا رہی ہیں. چھٹے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہے کہ لوگ 4 مشکلات 4 چیزوں کے ذریعے سے کیوں حل نہیں کرتے. اپنی 4 بڑی مشکلات ان 4 آیات قرآنی کے ذریعے سے کیوں حل نہیں کرتے. مجھے تعجب ہے کہ جسے خوف ہو وہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کیوں نہیں پڑھتا. چھٹے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہے بڑا اس شخص پر کہ جسے خوف ہو وہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کیوں نہیں پڑھتا. اس لیے کہ جب حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتا ہے تو وہاں سے آواز آتی ہے فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء، کہ یاد رکھنا ہم نے پلٹ دی تیری مقدر، تیرے مقدر کو پلٹ دیا ہے، اب برائی تیرے قریب نہیں آئے گی. انسان کہتا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل اور وہاں سے آواز آتی ہے کہ فکر نہ کر ہم نے تیری قسمت کو بدل دیا، اب کوئی برائی تیری طرف نہیں آئے گی. جس کا خوف تھا اب اس سے امان پا کر بیٹھ جا. جس کو غم ہے وہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی تلاوت کیوں نہیں کرتا. اس لیے کہ جب اللہ کا بندہ یہ آیت پڑھتا ہے تو پروردگار عالم اس جواب کے ذریعے سے اس کے غم کو دور کر دیتا ہے فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین. کیوں نہیں پڑھتے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی آیت کو؟ جس کے ساتھ مکر و فریب ہوا ہو یا جسے مکر و فریب کا خوف ہو کہ میرے ساتھ فراڈ ہو جائے گا. یہ زمانہ تو وہی ہے نا کہ احساس اتنا ختم ہو گیا ہے، مروتیں اتنی مر چکی ہیں، انسان کا ضمیر اتنا مردہ ہو چکا ہے کہ جس کو جہاں موقع ملتا ہے، جس کا مال اس کے پاس امانت کے طور پر آئے یا کسی اور معاملے میں اس کے پاس آئے وہ واپس نہیں دے گا، چاہے وہ چھوٹی رقم ہو اور اگر بڑی رقم ہو تو اور زیادہ. آج کل کے زمانے میں آپ دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھ رہے ہیں کتنی ایسی آوازیں آ رہی ہیں فلاں صاحب مومن فلاں کا اتنا مال لے کر غائب فرار، وہ فلاں صاحب فلاں کا اتنے بڑے مال کا غبن کر کے غائب. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ رب ذوالجلال پر سے توکل اٹھ گیا، اس لیے کہ آل محمد علیہ السلام کی کریمی پر ایمان کمزور ہو گیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس اب جو ہے وہ مال ہے، عزت ملے گی تو مال سے ملے گی، احترام ملے گا تو مال سے ملے گا، اگر مال نہ ہوا تو کچھ نہیں ہو سکتا. مال نہ ہوا نا، اگر نہ ہوا تو مال نہ ہوا، آل محمد تو ہوئے. اگر مال نہ ہوا تو کیا آل محمد بھی نہ ہوئے؟ آپ نے سب کچھ اپنا ہم و غم مال کو بنا لیا ہے.
لوگوں کو اگر عزت دیتے ہیں تو مال کی عوض مال کے بیس پر عزت دیتے ہیں کہ جس کے پاس جتنا زیادہ مال ہے اس کو اتنی زیادہ عزت. چھوڑ دیجئے، اس لیے کہ یہ کام سارے شیطان کے کام ہیں. خیر، تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے اس بات پر کہ جو مکر جس کے ساتھ ہوا ہو وہ یہ آیت کیوں نہیں پڑھتا ہوا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا. جواب آتا ہے پروردگار کا فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا. پروردگار ان لوگوں کی برائیوں سے اسے بچا لیتا ہے جو مکر کرنے والے لوگ ہیں، اور جو چاہتا ہے کہ اسے دنیا کی زینت اور دنیا کا خیر مل جائے اسے کیا چاہیے؟ اسے چاہیے کہ وہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے. پروردگار عالم اس کی دنیا کی نعمتوں میں اور اس کی زینتوں میں اضافہ فرماتا ہے. پروردگار ہم سب کو توفیقات عطا فرمائے کہ ہم ان کی تلاوت کر سکیں، اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے کی نیت سے بلند درود بھیجے محمد و آل محمد.